جی ناظرین السلام علیکم. 3 موضوعات پر آج بات کریں گے. پہلے بات کریں گے کہ آج سے 7 سال پہلے بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A انووک کر کے کشمیر کی وادی کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے کشمیریوں کے اوپر کیا اثرات ہوئے اور دنیا کا ضمیر کیوں خاموش ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. آج پاکستان کا نظریہ، سوچ اور کاوشیں کشمیریوں کے حوالے سے کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. عمران خان صاحب کو 3 سال ہو گئے ہیں جیل میں، اور کیا ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی رہائی کی کوششیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ تحریک انصاف آج جلسہ بھی کر رہی ہے. جلسے کی آپ کو لیٹسٹ سچویشن بتائیں گے، کتنے بندے ہیں، کس جگہ، کہاں، کیسے، کس طرح، یہ سب کچھ ہے. محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد آنے والا طوفان ابھی تھم نہیں رہا. آج پاکستان کے 2 بڑے کالمسٹ انصار عباسی اور سہیل وڑائچ نے اس حوالے سے کچھ منہ شگافیاں کی ہیں. وہ کیا ہیں، ان پر بات کریں گے. آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. پہلے بات کرتے ہیں جی کشمیر کے حوالے سے. دیکھیے 7 سال پہلے 2019 میں جو سانحہ ہوا وہ بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے. کشمیر میں جس طرح مظالم بھارتی فوج نے ڈھائے، اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. ابھی بھی پچھلے دنوں کسی احمق شخص نے کوئی بات کی اس طرح کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ. اس نے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی. اس شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنا فرق ہے. آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان نے کیا کچھ کشمیریوں کو دیا ہے. ابھی بھی ہم ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھیں تو وہ تو ایک زندہ جہنم بن گیا ہے. وہاں پر آپ کو احساس کہ آپ کی خواتین اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ اس خدشے کے ساتھ نکلتی ہیں کہ اگلے کسی موڑ پر ہندوستانی بھیڑیے، ان کے فوج کے جانور جو ہیں، وہ اس خاتون کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں. اسی طرح طلباء، ینگ بچے، ان کے اوپر آتموادی کا جو مہر لگا کر ان کو کہیں پہ بھی گولی ماری جا سکتی ہے. پوری وادی میں انٹرنیٹ نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے. ایک حصار کے اندر، خوف کے حصار کے اندر لاکھوں لوگ موجود ہیں، اور وہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں شاید اس سے زیادہ بھارتی فوج موجود ہے. لیکن سلام کرنا چاہیے اور سیلیوٹ کرنا چاہیے کشمیری حریت پسندوں کو، جو ان حالات میں، ان مظالم میں، خوف کے اس ماحول میں، جبر کے اس ماحول میں پاکستان سے اپنی الفت محبت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں، اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے جنگ لڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہاں پر یہ فیصلہ ہو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا بھارت کے ساتھ، تو 99.9% لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ترجیح دیں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے. پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات دیرینہ بھی ہیں، برادرانہ بھی ہیں، مذہبی طور پر بھی ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ہمارے تعلقات مخلصانہ بھی ہیں. تو یہ تو کشمیر کے حوالے سے بات بہت ضروری ہے. یوم استحصال کشمیر آج منایا گیا 7 سال پہلے جو درندگی کی گئی اس حوالے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے سفارتی سطح پر، اخلاقی سطح پر جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا، کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کی. لیکن 5 اگست کو عمران خان کو بھی جیل میں 3 سال ہو گئے. 3 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں خان صاحب کی جان کی خلاصی ہونی چاہیے. اب انہیں جیل سے باہر آ جانا چاہیے. جتنے دن وہ جیل میں رہیں گے پولیٹیکلی ان کو فائدہ ہوگا، سیاسی لیڈروں کو جیل میں رہنے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ بات بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی سمجھ ہے. خان صاحب جیل سے باہر کیوں نہیں آ رہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی. خان صاحب کے سیاسی بیانیے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جو مرضی بات کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے لیے وہ کریں، لیکن ریاست کے خلاف نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ المیہ یہ ہے کہ خان صاحب جب بھی موقع ملتا ہے، کوئی ملاقات ہوتی ہے، باقی ساری باتیں چھوڑ کر فوج کے سربراہ یا ریاست پاکستان کے خلاف نعرہ بلند کرتے ہیں، جو کہ اس ماحول میں اٹ از ناٹ ریکوائرڈ۔ یہ جو سیاسی عتاب آیا ہوا ہے عمران خان پر، اس پہ ماضی پہ کئی سیاسی لیڈرز میں پہ آیا ہوا ہے، وہ اس میں سے اپنی جگہ نکال لیتے ہیں، اپنا رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خان صاحب کی اسے ہٹ درمی کہیں، ضد کہیں، منافقت کہیں کہ وہ اس میں سے اپنا رستہ نہیں نکال رہے، وہ ایک ایسے نقطے پر ڈٹے کھڑے ہیں جس سے ریاست پاکستان کی مخالفت کی بو آتی ہے۔ اور یہ ان حالات میں جب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، جب ہم انڈیا سے جنگ جیت چکے ہیں، انڈیا سے پھر کسی شرارت کا ڈر ہے، ایران کا بارڈر بھی کوئی اتنا محفوظ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ثالثی کے حوالے سے دنیا میں ہمارا نام بن رہا ہے، معیشت کے حوالے سے بھی چیزیں بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اس موقع پر ہم افورڈ نہیں کر سکتے ریاست پاکستان یا افواج پاکستان کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کی پارٹی والے سارے اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کو خان صاحب کی رہائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر سارے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف نے اس سلسلے میں جلسہ بھی کیا، کرنا ہے، آج رات 8 بجے ہوگا، یہ اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں 5:15 بجے میں۔ تو یہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ یہاں سے اسلام آباد سے پشاور جاتے ہیں، موٹر وے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کرکٹ گراؤنڈ ہے، بڑا گراؤنڈ نہیں ہے، یہ اس طرح کا گراؤنڈ ہے جیسے کوئی نجی گراؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی سرکاری گراؤنڈ بھی نہیں ہے جہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ اس کے ارد گرد شامیانے اور خاردار تارے لگا کر اس جگہ کو مزید چھوٹا کر دیا گیا ہے، اور جلسہ کا سوچا گیا ہے کہ رات 8 بجے شروع کریں گے، اس وقت زیادہ لائٹیں پیچھے لگا دیں گے، آگے وہ لگے گا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، اور وہ جو ہے نا فوٹو شاپ والے اس کو لاکھوں کروڑوں دکھا سکیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ صوبہ جہاں پر خان صاحب کی حکومت 15 سال سے ہے، اگر وہاں پر خان صاحب کی حمایت والے لوگ 5-6 ہزار رہ گئے ہیں تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔ خان صاحب کو اس کا حل کچھ سوچنا پڑے گا، مزاحمت کو چھوڑ کر مفاہمت کی طرف آنا پڑے گا۔ محسن نقوی کے بیان کا طوفان تھم نہیں رہا، معاملات آگے سے آگے ہی جا رہے ہیں۔ کل عظمہ بخاری نے بھی اس پہ تنقید کی، انہوں نے کہا یہ جو کاکروچ کہہ رہے ہیں نا، کہیں آپ کے خلاف ہی نہ نکل آئے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں۔ اچھا، انصار عباسی اور سہیل وڑائچ 2 پاکستان کے بڑے صحافی ہیں، دونوں نے اس پر کالم لکھے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے تو کچھ گفتگو سی بات کی ہے، کچھ علامت میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی میٹنگ ہوئی ہوگی تو اس میں علامتی طور پر کیا باتیں ہوئی ہوں گی، تو اس میں علامتی طور پر انہوں نے کچھ یہ بتایا کہ شاید آخر میں میاں صاحب نے کہا ہوگا کہ نہیں ابھی کوئی مزاحمت نہیں کرنی، اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی بھی انہوں نے علامتی گفتگو کی اور بتایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں یہ بات ہوئی ہوگی کہ محسن نقوی ہمارا بچہ ہے، لیکن یہ بچہ اب بڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے۔ چھوٹے صوبوں کے حوالے سے تنقید چل رہی ہے، اور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ ٹاک شاپ میں ہمارے دوست ہیں آصف بشیر چودھری اور اعجاز سید، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ وہ پریزنٹیشن لگ گئی ہے جس میں یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا گیا ہے، اور اس پریزنٹیشن کے مطابق پاکستان کے 33 صوبے بنیں گے، جس میں سے ایک اسلام آباد ہوگا، 32 صوبے میں سے 10 صوبے پنجاب کے بنیں گے، 7 صوبے بلوچستان اور KPK کے بنیں گے، 8 صوبے جو ہیں وہ سندھ کے بنیں گے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ اس سے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کم ہوگی، عدلیہ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، ایڈمنسٹریشن کی کاسٹ کم ہوگی، عام آدمی کو حقوق ملیں گے، اور اختیار بھی لوگوں کا ہوگا، ذمہ داری بھی ان کی اپنی ہوگی۔ تو آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، چھوٹے یونٹس گورن کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر سیاسی جماعتوں کی انڈورسمنٹ کے بغیر یہ فیصلہ مسلط کیا گیا، آئین و قانون کو پامال کر کے یہ فیصلہ کیا گیا، تو امپلیمنٹ کرنے والے کروا تو لیں گے، لیکن پھر یہ فیصلہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوگا۔
فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔